سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا، اور آج کل ہمارے یہاں علمی حلقوں میں ایک موضوع بہت زیر بحث ہے، اور وہ بیسیکلی اسرائیل فلسطین کے حوالے سے ہے۔ اس کے حوالے سے اکثر ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو فلسطین بیت المقدس ہے، اس کے بارے میں ہمارے یہاں عموماً نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہے۔ تو چونکہ یہ قبلہ اول ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح بھی کیا تھا، اور یہ آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے کہ انہوں کی ذمہ داری ہے یا پھر نہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے مسجد اقصی کی دینی حیثیت کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں بالعموم جو نقطہ نظر روایتی علماء کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے وہ چند در چند غلط فہمیوں کا مرقع ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو اثر نو طور پر دیکھا جائے جو بیت المقدس یا قبلہ اول کے حوالے سے ہمارے یہاں رائج ہے۔ بطور مسلمان جب بھی کوئی بات ہمیں کسی دینی حوالے یا ریفرنس سے کی جائے گی تو سب سے پہلی ذمہ داری جو دین کے طلباء کی ہے، محققین کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کی اصل کو دریافت کریں، اوریجن آف نالج کا مشاہدہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بات دینیاتی پس منظر میں کہی جا رہی ہے تو خود جو مذہب کا معلوم لٹریچر سورسز ماخذ موجود ہیں وہ اس چیز کو کیسے بیان کرتی ہیں، یا اس کے ہاں اگر یہ پہلو زیر بحث آیا ہے تو کس نوعیت کا ہے۔ تو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور سننے والوں کے لیے دعوت تحقیق ہے کہ وہ ان پر غور و فکر کریں، اور ان کی روشنی میں جو کچھ قائم شدہ نظریات ہیں ان کو اگر تحلیل کرنا چاہتے ہیں، اثر و غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک سامان اس میں موجود ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو بطور مسلمان ہمیں سمجھنی چاہیے ہے، اور ہمارا دینی لٹریچر ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس وقت انسانوں کو بھیجا ہے تو بھیجنے کے بعد ان کو اس امتحان سے متعلق آگہی کے لیے اپنے فرستادہ، اپنے منتخب، اپنے چنیدہ پیغمبروں کو بھی بھیجنے کا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ یہ آغاز پہلے ہی انسان سے ہو جاتا ہے جن کو سیدنا آدم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا ابراہیم تک اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی اسکیم ہے وہ ایسے سامنے آتی ہے کہ جس جگہ بھی انسانوں کی کوئی مجمع، کوئی آبادی، کوئی شہر، کوئی بستی موجود ہے وہاں پر اللہ کی ہدایت کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بتایا کہ ہر اس جگہ پر اللہ کے پیغمبر آئے جہاں پر انسان موجود تھے۔ وہ پیغمبر آتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے اور اصل دین کی طرف بلاتے تھے، ان کی فطرت کے اندر جو نور ہدایت موجود ہے اسی کو جگاتے تھے اور آخرت کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت لمبے عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ نبوت کی اس اسکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ان کی حکمت بالغہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل سے واقف ہیں، چنانچہ ان کے فیصلوں کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ تبدیلی بھی علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا تبدیل ہو رہی تھی، متمدن معاشرے سامنے آ رہے تھے، سویلائزیشن متحد ہو رہی تھیں، اسی طریقے سے تاریخ کے ادوار کے شروع ہونے کی نوعیتیں سامنے آ رہی تھیں۔ تو بہت سارے عوامل ہیں جو بطور انسان ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی اس اسکیم میں تبدیلی کے لیے سمجھ میں آتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خاص وقت میں آ کے نبوت کے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ تو وہ تبدیلی کیا واقع ہوئی؟ وہ تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ جہاں ہر بستی میں، ہر علاقے میں ایک پیغمبر آتا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وسط میں ایک شخص کو امام الرسل کا درجہ دے کے اس کی ذریت میں نبوت کے اس مشن کو خاص کر دیا، اور انہی کی اولاد میں سے 2 شاخوں کا انتخاب کیا جن کو 2 علاقوں میں بسانے کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کو آباد کر کے ان کو ایک قوم بنانے کے فیصلے کے نتیجے میں اللہ کی یہ خواہش تھی، اللہ کی یہ منشا تھی کہ جو کام انبیاء انفرادی طور پہ کرتے تھے اب وہ کام تاریخ کے صفحہ ہستی پر، دنیا کے اسٹیج پر قومیں سر انجام دیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت کو خاص کر دیا گیا، آپ کے بیٹے اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب، اور آپ کے دوسرے بیٹے سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت میں سے اسماعیل، ایک کو جزیرہ نما عرب میں جا کر آباد کیا گیا اور دوسری کو کنعان کے علاقے میں آباد کرنے کی تمہید باندھی گئی۔ اللہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ دونوں قومیں بنیں، اور قوموں کی تشکیل کے اس عمل میں ظاہری بات ہے چونکہ سامنے انسان موجود تھے تو خود ان کا بھی امتحان تھا، ان کا بھی انتخاب تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال
کی یہ مشق اور مزابلت کے بعد یہ قوم بننے کے مرحلے پر پہنچی ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے اپنی ذریت میں جس وقت نبوت کا اجرا کیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا یعقوب جنہیں اسرائیل سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جن کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے وہاں سے نکل کے اپنے بیٹوں کو ایک خاص علاقے میں آباد کیا ہے۔ ان کی ذریت میں پھر نبوت کی تخصیص کر دی گئی، اور پھر کرتے کرتے کم و بیش کوئی 600-700 سال کا عرصہ ہے کہ جہاں پر سیدنا موسیٰ کا بعثت اور نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اجتماعیت سے متعلق، ریاست سے متعلق، نظم اجتماعی سے متعلق احکامات اور شریعت بھی پہلی دفعہ روئے زمین پہ نازل کی۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ انفرادی احکام تھے، لیکن جب ایک قوم تشکیل کے اس مقام پر پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت سے بھی مزین فرمایا اور باقاعدہ قانون دیا۔ مقصود اس کا کیا تھا؟ مقصود اس کا یہ تھا کہ دنیا کے وسط میں، دنیا کے دل میں 2 ایسی قومیں موجود رہیں جو انبیاء کے سلسلے کی تکمیل کے باوجود خدا کی وہ شہادت لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل کو جا کر جزیرہ نما عرب میں آباد کیا، اور وہاں پر جو پہلی معبد تھی، عبادت گاہ تھی، اسی کو اثرنو طور پہ تعمیر کیا، اس کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا، اور دونوں جگہ پر اپنے دونوں فرزندان کو یہ وصیت کی کہ ان جگہوں کو اللہ کے لیے خاص رکھنا ہے۔ اس قوم کو شہادت کے منصب پر فائز کرنے کے عمل میں ذمہ داریوں کی نوعیت اگرچہ ابتدا میں مختلف تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل کو جب یہاں پر آباد کیا گیا تو ان کو جو ذمہ داری دی گئی وہ معبد کو آباد رکھنے کی تھی۔ وہاں پر نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاکیزہ رکھنا، مسجد کا اہتمام اپنے زیر نگین جاری رکھنا، یہ تھی۔ اور جو پہلی قوم تھی جس کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا، ان کو اس وقت شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا کہ تم نے پوری دنیا میں خدا تعالیٰ کی اس اسکیم کی منادی کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر آباد کیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جس وقت کہیں پر سلطنت وجود پذیر ہوتی تھی تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ گرد و پیش کی ریاستیں اس طاقت کر کے اس کا خاتمہ نہ کر دیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غلبہ، تغلب، اسی طریقے سے حملہ آور ہو کے لوگ سلطنتوں کی توسیع بھی کرتے تھے، ان پر قبضہ بھی کرتے تھے، ان پہ حملہ آور بھی ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنی اسرائیل کو یہاں پر آباد ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہاں پر جو موجود آبادیاں ہیں، گرد و پیش کے اندر سلطنتیں کہیے یا لوگوں کے اہتمام میں چلنے والی ریاستیں کہیے، ان کا بھی تم نے خاتمہ کرنا ہے۔ چنانچہ اگر آپ بائبل میں کتاب استثناء کا مطالعہ کریں تو وہاں پر باقاعدہ ان اقوام کے نام آئے ہیں کہ جہاں پر سیدنا موسیٰ نے جس وقت ان کو آباد کیا ہے تو اس وقت ان پر یہ لازم کیا کہ ان کو وہاں سے نکالنا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، اپنی اصل پر قائم رہنا ہے۔ چنانچہ وہاں پر کنانی قوم ہے، اسی طرح سے اموری قوم ہے، اسی طرح سے ہتی قوم ہے، ان سب کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2 سلطنتیں ہیں دنیا کے وسط میں، جہاں پر اللہ نے ایک قوم کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ اس قوم کی وہی ذمہ داری ہے جو انبیاء کی ذمہ داری تھی، شہادت علی الناس کی، اور ان کے گرد و پیش کے جو علاقے ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا، کہا یہ میراث کی سرزمین ہے، یہاں پر اب کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی علت اور وجہ کیا تھی؟ علت اور وجہ یہ تھی کہ کوئی آگے بڑھ کر خدا کے ان مراکز کے خاتمے کا نعوذ باللہ قصد یا ارادہ نہ کرے۔ یہ خدا کی اسکیم تھی۔ اس اسکیم کے تحت پے در پہ انبیاء آئے، قوم کی تشکیل کے ان مراحل سے انہیں گزارا، ان کو جو ان کا اصل منصب تھا اسے یاد کروایا۔ لیکن جس طرح دنیا کے ہر قوم میں، انسانوں میں سرکشی، تمرد، استکبار پیدا ہوتا ہے، یہی معاملہ قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے، اللہ نے جو منصب اور جو ذمہ داری انہیں دی تھی اسی کو اپنی برتری اور فضیلت کا باعث سمجھ لیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں آخری تمام حجت کے لیے سیدنا مسیح کو نازل فرمایا، اور سیدنا مسیح کے ذریعے اسی قوم کو جس نے دنیا پر شہادت دینی تھی، آخری درجے میں ان کی غیر معمولی پیدائش، معجزات کا ظہور اور ان کی پیشن گوئیاں، سب کچھ کو اس درجے میں لا کے واضح کر دیا کہ یہ آخری موقع ہے اس قوم کے لیے کہ جس کو شہادت کے درجے پہ فائز کیا گیا تھا، کہ وہ لوٹ آئے اور لوٹ کے اللہ کے اسی مشن میں دوبارہ سے گامزن ہو جائے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے، اس بدبخت قوم نے، اسی آخری رسول کے قتل کا اعادہ کر لیا کہ جو ان کو ان کی اصل سے جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ سیدنا مسیح کے پورے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو
انہی جو بکھری ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں، خدا کے اسی مشن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح علیہ السلام کا ناحق قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اسکیم ہوتی ہے کہ وہ پیغمبروں کی اہانت اس طرح برداشت نہیں کرتے، چنانچہ قرآن مجید نے بتایا کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو یہ اس سرزمین کی دینی حیثیت تھی، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو آباد کر کے شہادت کے منصب پر فائز کر کے دنیا تک کی پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس زمانے کا جو عرف اور تمدن تھا اس کی رعایت سے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پہ جب بنی اسرائیل نے خود اس چیز کا تقاضا کیا کہ جو دنیا میں گرد و پیش میں شرک کا دورہ نظر آتا ہے تو وہاں پر تو بادشاہ آتے ہیں، ہمارے یہاں پیغمبر آتے ہیں، دعوت دے کے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی بادشاہت عطا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود، ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ بتایا انہیں کہ اس بادشاہت کے کیا نقصانات ہیں، یہ تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائے گا، یہ تمہارے یہاں کشت و خون کے بازار گرم کرے گا، تمہاری فصلیں لے اڑے گا۔ لیکن ان کی درخواست تھی تو یہاں تک اسکیم کو تبدیل کیا کہ انبیاء کی بعثت کا یہ سلسلہ بادشاہت کے انسٹیٹیوشن کے زیر تحت شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا سیدنا داؤد اور سلیمان جیسے بڑے بادشاہ انہی میں پیدا ہوئے، اور جب ان میں پیدا ہوئے تو ان کا جو یہ مشن تھا، اس مشن کی وقتاً فوقتاً توسیع بھی ہوتی رہی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسی علاقے میں بیٹھ کر سیدنا سلیمان جو ہیں وہ ملکہ بلقیس کو وہاں پر خط لکھتے ہیں، جو کہ وہاں سے 2000 میل کے فاصلے پہ یمن کے علاقے میں آباد ہے، اور ان کو تسلیم و انقیاد پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس شہادت کے منصب پر جو قوم فائز ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اگرچہ وہ یمن جو ہے وہ حرم کے زیادہ قریب تھا، مکہ جنوب میں عرب کے زیادہ قریب تھا، لیکن اس قوم کو یہ ذمہ داری اس وقت تک نہیں دی گئی تھی، اس کو صرف یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ معبد کو آباد رکھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا مسیح کے ناحق قتل کی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا، اور معزول کر کے سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت کی دوسری شاخ بنی اسماعیل، جس کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا تھا، وہاں پر ایک پیغمبر کی بعثت کا فیصلہ کیا، اور اس پیغمبر کو شہادت کے اس منصب پر فائز کر کے ایک نئی امت کی تاسیس کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ چنانچہ جو کچھ اس علاقے کے ساتھ پہلے خدا کا معاملہ تھا، اس سرزمین کی ایک خصوصی حیثیت تھی، اس سرزمین کے ساتھ اللہ کا ایک خصوصی قانون تھا، اور وہ قانون اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تورات میں اس قدر پامال مضمون کی صورت میں بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھے تو حیران و پریشان رہ جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سرزمین کو، جو کنعان کی سرزمین ہے، جو فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ گویا وہاں پر حقیقی بادشاہت، حقیقی حکمرانی خدا تعالیٰ کی قائم تھی۔ اس کو تورات بیان کرتی ہے کہ میں تمہاری گلیوں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کوئی جنبی، کوئی ناپاک اس سرزمین پہ رہ نہیں سکتا تھا جب تک وہ پاک نہ ہو کر آ جائے۔ اسی طریقے سے وہ جرائم جو عام معمولی جرائم سمجھے جاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے قتل تک کی سزائیں مقرر کر دی تھی، والدین کی نافرمانی ہو یا زنا کی نوعیت کے جرم ہو۔ اتنا سخت معاملہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی حکومت تھی، اور خدا نے گویا اپنے فرستادہ نمائندوں کے ذریعے دنیا میں پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ جو پورا کا پورا اللہ کی اسکیم کا تعلق تھا اس سرزمین، اس قوم، اس خطے کے ساتھ، اس کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اور خاتمے کا اعلان بھی آپ دیکھیے ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سیدنا مسیح کی تکذیب کے جرم میں اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا، تو جو گرد و پیش کی سلطنتوں میں باجبروت بادشاہ تھے ان کو وہاں پر حملہ آور کروا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حملہ آور تو وہ دنیا کی اسکیم کے تحت ہوئے، لیکن خدا تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے بندے تھے جو بڑی شدید قوت رکھتے تھے، اولی باسن شدید، یہ آئے اور حملہ آور ہو گئے۔ گویا اپنی ہی سرزمین جس کی حفاظت خدا تعالیٰ ایسے کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر بھی نہیں مار سکتا تھا، وہاں پر پردے اٹھا دیے، دروازے کھول دیے اور اذن دے دیا کہ اب جاؤ اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر وہاں پر کس طریقے سے ظلم ہوا، اور آ کر بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ قوم وہاں سے نکلی، ولی قد بخت نصر ہوں یا تیتس رومی ہوں، دونوں حملوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی یروشلم کے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے لوگوں کو غلام اور باج گزار بنا کے یہاں سے لے جایا گیا۔ تو جس وقت اس اسکیم کا خاتمہ ہوا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو، جو ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ تھی، ان کو اس منصب پر فائز کیا۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ اسی قانون کا حوالہ دے کر نئی امت کو متوجہ کرتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ کذالک، بالکل اسی طرح ہم نے یہ معاملہ کیا ہے جیسا معاملہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا۔
یعنی دونوں معاملات کو اللہ تعالیٰ پیرلل رکھ کے بتاتے ہیں، اور وہ قوم اب چلی گئی ہے، اب تم نے وہ ذمہ داری سر انجام دینی ہے۔ چنانچہ بھی دیکھیے کہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا، جس کو ہمارے عام طور پر واقعہ معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ واقعہ معراج نہیں ہے، یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں۔ اسراء کا واقعہ الگ ہے، سدرہ کا واقعہ الگ ہے، اسی طریقے سے قاب قوسین کا واقعہ الگ ہے، اور معراج کا واقعہ الگ ہے۔ ان میں سے 2 عالم بیداری میں ہوئے اور 2 عالم رویا میں ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئے۔ لیکن جو سورہ اسراء کے اندر واقعہ زیر بحث ہے وہ اصل میں خواب کا واقعہ ہے، اس کو خود قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ وہاں پر بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ ہم نے اس بندے کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اس بندے کو جس کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گئے ہیں اور لے جا کر یہ بتایا ہے کہ یہ وہ سرزمین تھی، یہ وہ جگہ تھی۔ آپ اگر سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں تو فوراً سے ان آیتوں کے بعد پوری بنی اسرائیل کی روداد آ جاتی ہے آگے۔ بتایا کہ سیدنا موسیٰ کو ہم نے یہاں پر آباد کیا، ان کو یہ احکامات دیے، پھر بنی اسرائیل کے اوپر پے در پہ یہ ہوا، پھر یہ 2 حملے ہوئے، پھر کرتے 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 سورت بڑھتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اب بنی اسماعیل کو اس جگہ پر فائز کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دکھایا یہ آزمائش کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بنی اسماعیل کے اندر بعثت کر کے اسی منصب، اسی مقام پر فائز کیا گیا، اور ایک امت اور ایک قوم کی تشکیل کی ذمہ داری دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب قیامت تک چونکہ تاریخ کا دور شروع ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی قوموں کے اصطفاء کی وہ ایک خاص مقام تک پہنچ چکی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کہ ختم نبوت ہونا ہے، اور اس قوم نے شہادت کا وہی منصب، شہادت کی وہی ذمہ داری جو رسول ادا کرتے ہیں اب قیامت تک ادا کرنی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی اس سرزمین پر اب کوئی دوسرا دین قائم نہیں رہ سکتا، یہ خدا کا زمین پر منتخب کردہ وہ حصہ ہے جو قیامت تک توحید کا مینار لے کر روشن رہے گا۔ یہی وہ حکم ہے جس کی ایک فرع، جس کی ایک کلورنی کے طور پہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی آخری وصیت دی کہ میری یہ خواہش ہے کہ لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور فرمایا لا تجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس جزیرہ نما عرب میں کوئی یہودی، کوئی مسیحی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی منتخب سرزمین ہے، یہاں پر صرف ایک معبد قائم ہوگا، ایک ہی دین کے رہنے والے مستقل شہریت اپنا سکیں گے اور وہی یہاں پر حکومت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اہتمام کیا۔ خود آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے مخاطبین پر اتمام حجت کیا، ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو وہاں پر اقتدار عطا کیا، اس اقتدار کے بعد آپ کی وہاں پر حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن یہ جو گرد و پیش کی سلطنتیں تھیں، ان پر طاقت چونکہ قوم نے کرنی تھی، اور اس کا تعلق قوم کے اجتماعی شعور سے بھی تھا اور طاقت سے بھی تھا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بالکل اسی طریقے سے جیسے کنعان کی گرد و پیش کی سلطنتوں کو میراث کے اس علاقے میں شامل کر لیا گیا تاکہ کوئی شخص کل آ کے اس معبد پر حملہ آور نہ ہو سکے، خدا کی سرزمین کو جو منتخب ہو چکی ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے بھی کیا۔ چنانچہ انہوں نے خطوط لکھے، ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اندر خطوط لکھے جو زمانے میں فارس کی سلطنت تھی، انہوں نے جو روما کی سلطنت تھی، بازنطینی سلطنت جس کو کہا جاتا ہے، ان کو لکھی، انہوں نے مصر کے اندر مقوقس تھا ان کو لکھی، ہرقل کو، قیصر کو، ان سب کو خطوط لکھ کے تسلیم و انقیاد پر آمادہ کیا اور فرمایا اسلم تسلم، میں خدا کا منتخب چنیدہ پیغمبر ہوں، تم اسلام لے آؤ، ایمان قبول کر لو ورنہ تمہارا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، سلامتی چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ تو یہ کام کر کے اللہ کے پیغمبر رخصت ہو گئے، اور رخصت ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جماعت، اپنے صحابہ کی یہ ذمہ داری لگائی جو شہادت کے منصب پر فائز تھے کہ اب گرد و پیش کی ان سلطنتوں کا قبضہ بھی تم نے حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام نے اقدام کیا، وہ قادسیہ کے میدان میں اقدامات ہوں یا وہ جو اس زمانے میں قیصر روم کی سلطنت تھی، اس سلطنت میں قیصر کا وہی لقب ہے، عربی میں ہم اس کو قیصر کہتے ہیں جس کو انگریزی میں سیزر کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی سلطنت تھی جس کا دارالخلافہ جو تھا وہ قسطنطنیہ تھا، اور یہ پورا گریٹر شام اور یہ پورا قیران کا علاقہ یہ سب انہی کے زیر تحت۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر سیدنا عمر کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی گئی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ جس وقت سیدنا عمر نے یروشلم کا قبضہ حاصل کیا ہے، کیونکہ پیچھے طاقت ہو رہی تھی، 2-3 دفعہ مارکے ہو چکے تھے سردوں پر، اور اس کے بعد
پرامن طور پہ شہر کی چابیاں سیدنا عمر کے حوالے کر دی گئیں۔ جس وقت سیدنا عمر یہاں پر تشریف لائے ہیں تو لانے کے بعد جو قرآن مجید نے اسکیم متعین کی تھی کہ اب رہتی دنیا تک صرف اور صرف جزیرہ نما عرب کی وہ حیثیت ہے جو اللہ کی سلطنت اور اللہ کی مملکت کی حیثیت سے بحال ہے، اسی کو بحال رکھنا ہے۔ اور یہ گرد و پیش کے علاقے ایک علت کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے ہیں کہ یہاں پر کوئی منظم مشرکانہ حکومتیں قائم ہو کے جزیرہ نما عرب پر طاقت نہ کر سکیں۔ تو آپ جب وہاں پر داخل ہوئے ہیں تو یہ جو احاطہ ہے یہ معلوم احاطہ تھا۔ یہاں پر ہیکل سلیمانی کے آثار و نشانیاں موجود تھیں جن کو مسیحیوں نے آ کر اس طریقے سے قائم نہیں رہنے دیا، اور سیدنا عمر جس وقت یہاں داخل ہوئے ہیں تو داخل ہونے کے بعد انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ سرزمین جو ہے یہ تو کوئی مقدس سرزمین ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کی مسجد کی ہم تعمیر کریں گے اور یہ ہمارا قبلہ اول ہوگا اور اس کو معبد کی حیثیت حاصل ہوگی۔ کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسی احاطے کے ایک کونے میں جا کر، نماز کا وقت تھا تو وہاں پر کچرے کے ڈھیر لگے تھے، اس کی صفائی کروا کے وہاں پر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جو وہاں پر مسیحی موجود تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ مسیحیوں کی مطالبے اور رعایت پر یہ تھا کہ یہاں پر یہود کو دوبارہ اپنے آباد ہونے نہیں دینا، کیونکہ یہ ہماری بھی مقدس سرزمین ہے، اور یہاں پر وہ یہ ظلم کر کے جا چکے ہیں کہ آخری خدا کے منتخب جو رسول تھے ان کا انہوں نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا ان کی یہاں پر واپسی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے مطالبے پر سیدنا عمر نے یہ ان سے معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ کوئی دینی یا اخلاقی یا قانونی طور پر مذہب کی طرف سے پابندی کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ جس وقت آپ کسی جگہ کو فتح کر لیتے ہیں تو وہاں پر فاتح اور مفتوح کے درمیان جو باہمی اتفاق سے معاہدہ ہوتا ہے، اس کی نوعیت اور حیثیت ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ تاریخ میں پڑھیے، یہ شق بھی مسیحیوں نے پیش کی، یعنی سیدنا عمر کی جانب سے پیش نہیں کی گئی، مسیحیوں نے پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہودی نہ آئے، ہم آپ کے باج گزار بن کے رہیں گے، یہاں پر آپ کی سلطنت اور حکومت قائم رہے گی۔ چنانچہ وہ جو احاطہ تھا، اس کو عام طور پہ مسجد اقصی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، مسجد عبادت کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور وہ پورا کا پورا علاقہ اصل میں وہ عبادت کی جگہ تھی۔ اس میں اصل بنیاد کیا تھی وہ کسی کو نہیں پتا، چنانچہ وہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں ہی نے اپنے اندازے اور تخمینے سے ایک گنبد، جس کو ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کہا جاتا ہے، گنبد یہ جو صخرہ ہے جو آپ کو ایک گولڈن سا نظر آتا ہے، اس کی تعمیر کر دی، اور کونے پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو اموی خلیفہ مروان نے بنائی تھی، اس کو مسجد عمر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر پھر مسلمان آتے گئے اور وہاں پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے تقدیس کا، اس کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس خطے، اس جگہ، اس عرض سے جو دینی حیثیت تھی اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ پوری کی پوری بحث جو میں نے ابھی کی ہے قابل فہم ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر رائج نقطہ نظر ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول تھا اور اس کے بارے میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور اس کا جو قبضہ ہے وہ قیامت تک ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کے اندر اگر آپ اتریں تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نئی امت کی تاسیس کا فیصلہ کیا ہے تو اس موقع پر مختلف پہلوؤں سے یہ جو پرانی مملکت تھی، قینان کی سلطنت یا ارض مقدسہ یا بیت المقدس، یہ زیر بحث آئی ہے۔ جب یہ زیر بحث آئی ہے تو اس نے کچھ غلط فہمیوں کو پیدا کرنے کی بنیاد ڈالی ہے۔ مثال کے طور پہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے مخاطبین کو یہ کہا کہ اب یہ ہے قبلہ، یہ ہے جگہ، یہ ہے مرکز، یہ ہے نئی امت کی تاسیس اور اس کی علامت، یہاں سے اب خدا کا پیغام پھوٹے گا، تو جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے، یہود موجود تھے کہ جو اس سلسلے کو صدیوں سے کاٹنے پر آمادہ تھے، جنہوں نے ذبیح کون کے معاملے میں بھی سیدنا اسماعیل کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور وہ ان کو اپنی ضروریت ہی سے نہیں مانتے تھے، تو اس باطنی مخاصمت کے پس منظر میں انہوں نے رسول اللہ کی اس دعوت کا انکار کیا۔ جب انکار کیا تو خود رسول اللہ کی جو قوم ہے اس کی آزمائش کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے کہ کون سا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس مشن میں صدق دل سے خدا کے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے یہاں کوئی قومی برتری یا تفوق کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم بنی اسماعیل تھے، ہمارا انتخاب ہو گیا۔ جو مرض بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے خود ان مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ یہ جو ہم تاسیس کرتے ہیں، یہ جو ہم استفاع کرتے ہیں، یہ کوئی تمہاری اختصاصی صلاحیت یا خصوصیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے اور یہ بمنزلہ ذمہ داری ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے دل میں کبھی یہ بات مت لے کر آنا کہ پہلے وہ خدا کی منتخب قوم تھی اور اب ہم منتخب ہو گئے۔ چنانچہ آج کے بعد سے
وہ جو قبلہ تھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے تو اسی جگہ کو قبلہ قرار دیا، تو بنی اسماعیل کو کہا یہ قبلہ تھا، اپنے منہ پھیرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، تاکہ ہم یہ آزما سکیں کہ تمہارے دل میں اپنے اس علاقے، اپنی اس قوم اور اپنے اس پیغمبر کی عصبیت اور عظمت اور برتری کا جذبہ ہے، یا خدا کے سامنے خوشنودی، خدا کے سامنے جھکنے کا جذبہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر آپ کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قبلہ ہمیشہ سے اور خدا کا ولین معبد و مرکز ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن جس وقت ہجرت کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم نے منہ ادھر کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ ہم آزما سکیں کہ اس وقت تاسیس تو تمہاری ہو چکی ہے لیکن منہ تمہارا اس طرف ہے کہ تم یہ مانو کہ وہاں پر بھی خدا کے پیغمبر آئے تھے اور تمہارے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی نفاق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ کئی مہینوں تک مسلمانوں نے وہاں جب منہ کر کے نماز پڑھی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو لوٹایا۔ جس وقت آزمائش پوری ہو گئی، خود قرآن مجید نے بتایا کہ یہ آزمائش کے لیے ہم نے کیا تھا، تو کہا کہ اب شطر المسجد الحرام اپنا منہ کر لو۔ تو جب یہ کرنے کا کہا گیا تو اس سے بعض لوگوں نے ہمارے علم میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی، گویا شریعت کے انعقاد اور شریعت کی تکمیل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، چنانچہ قبلہ اول وہ ہوا، اور اب شریعت کی تکمیل ہو گئی تو پھر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ قبلہ اول وہ ہے، قبلہ اول صرف اور صرف خدا کا وہ معبد خانہ کعبہ ہے، حرم ہے، اس کے علاوہ کوئی قبلہ اول نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اخذ کیا کہ کیونکہ شریعت کی تکمیل سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے اس لیے وہ پرانا قبلہ تھا، پہلا قبلہ تھا، اور حرم بعد میں قبلہ ہے۔ پہلا قبلہ حرم ہی تھا، درمیان میں آزمائش کے لیے ان کو یہ حکم دیا گیا اور یہ حکم لوٹ کر واپس اپنی اصل کی طرف آ گیا۔ اسی طریقے سے جیسے آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعض روایات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں لوگ قصد کریں کہ کسی مسجد کی طرف جانے کا تو وہ تین ہی مساجدیں ہوں گی، وہ تین ہی معبد ہوں گے جو خدا کے قائم کردہ ہیں، وہ مسجد حرام ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد نبوی ہے۔ ان تین کے بارے میں آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ شد رحال اگر ہوگا، اگر جانا ہوگا کسی دینی قصد اور مقصد سے تو اس کی طرف جایا جائے گا۔ یہ چیز بالکل بدیہی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انتخاب کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو انبیاء کی سرزمین خدا نے ہزاروں سال تک قرار دیا اور وہاں پر خدا کی عبادت ہوتی رہی، اس کی ایک برکت، اس کی ایک رحمت، اس کی ایک فضیلت اپنی جگہ میں مسلم ہے۔ خود قرآن مجید نے بتایا الذی بارکنا حولہ، اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور شفقت کا ایک طرح کا احاطہ کیا ہوا تھا یہ جگہ۔ تو اس نسبت سے، اس رعایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جگہوں پر اگر کوئی زیارت کی غرض سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے مثل اجر دیں گے۔ اگرچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 1000 نمازوں کا اجر ملے گا اس طریقے کا، وہ روایتیں سند کے معیارات پہ پوری نہیں اترتی، لیکن اگر وہ روایتیں ثابت بھی ہوں تب بھی ان کا ایک محل ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ ان روایتوں سے ان جگہوں کی جو خصوصی دینی حیثیت ہے وہ آپ سے آپ قائم نہیں ہو جاتی، اس کے لیے الگ سے آپ کو دلائل لا کر دینے پڑیں گے، الگ سے بتانا پڑے گا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی وہی دینی حیثیت آج بھی برقرار ہے جو دینی حیثیت مثال کے طور پہ مسجد حرام کو حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب اگر مسلمانوں کو طاقت ملنے کے بعد یہ جو گرد و پیش کے علاقے تھے ان کو حاصل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، تو یہ تلقین بوجہ علت تھی تاکہ حرم مکی محفوظ رہے۔ اگر یہ علت آج بھی پائی جاتی ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر خدا کا یہ معبد اور مرکز قائم ہے، گرد و پیش کی یہ سلطنتیں اس پہ طاقت کر کے حملہ آور ہو سکتی ہیں، تو پھر بنی اسماعیل کی بدرجہ اولا اور تمام مسلم امہ کی بدرجہ تابع کی حیثیت سے یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلطنت کو محفوظ کریں، لیکن یہ محفوظ کرنے کا عمل ان کی سیاسی قوت اور طاقت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم نہیں ہے کہ یہ لازماً تم نے کرنا ہے، جب سیاسی قوت اور طاقت ہوگی تو یہ کام آپ سے آپ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت اگر اس سلطنت میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، جیسے کہ یہود آباد ہیں، تو ان کو وہاں پر آباد ہونے اور کرنے اور وہاں پر ان کا اگر وہ دوبارہ سے کوئی معبد تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ چونکہ اس سرزمین سے
تمام ہی جو الہامی مذاہب ہیں ان کا ایک تعلق ہے، تو اس کو دنیا کے عرف اور قانون نے ایک انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دے دیا، جہاں پر سب لوگ آ کر اپنے پس منظر میں اپنے جو تعلق ہے اس کا اظہار کریں. تو یہ بڑی خوشائند بات تھی. لیکن اگر یہ بات اس طرح سے قائم نہیں بھی رہتی، تب بھی مسلمانوں کی یہ کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کا یہ جو احاطہ ہے اس کو واگزار کروا کے اپنے قبضے میں لینا ہے. قبضے میں لینا تھا سیاسی مصلحت کے تحت، نہ کہ دینی مصلحت کے تحت. یہ اس پورے باب میں میری آراء ہیں. یہ آراء مختلف مفکرین نے پیش کی، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور اگر آپ اس پس منظر میں ہمارے علم کا جائزہ لیں گے پوری باتیں جاننے کے بعد، یہ واقعہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذریت ابراہیم کے پس منظر میں یہ قوموں کے اصطفاء کا عمل، یہ انتخاب، اس کے بعد امت کی تاسیس، یہ ہماری امت کے علم میں اس طرح ڈسٹنکشن کے ساتھ بیان نہیں ہوا. لیکن اگر آپ یہ گفتگو سننے کے بعد پیچھے مڑ کے جائیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہماری جو امت کی علمی معلوم روایت ہے اس میں ایسے آثار و شواہد ملنا شروع ہو جائیں گے کہ یہی اصل بات تھی، یہی بات ہے جو بڑے علماء بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ جس طریقے سے فکر فراہی کے علماء نے اس کو ڈسٹنکٹ کر کے تورات اور قرآن مجید کی روشنی میں ایک قانون اور خدا کی سنت کے طور پر مبرہن کر کے بتا دیا ہے، اس طرح سے نظر نہیں آتا. لیکن آپ شاہ ولی اللہ کو پڑھیں، آپ مثال کے طور پہ ابن عبد البر کو پڑھیں، آپ شاطبی کو پڑھیں، وہ سب بھی اسی پس منظر میں بہت ساری باتیں کریں. مثال شاہ ولی اللہ کو آپ پڑھیں، وہ بتائیں گے کہ یہ جو بنی اسماعیل کو جہاں پر آباد کیا ہے، یہ جو حجاز کی سلطنت ہے، اس کو تجرد للاسلام، اس کو خاص کر لیا گیا اسلام کے لیے. تو ہمارا علم بھی اس کی تخصیص کرتا ہے، لیکن یہ پورا کا پورا عمل اپنے بام عروج پر پہنچا ہے جس وقت فکر فراہی کے علماء نے اس خدا کی سنت اور اسکیم کو متعین کر کے بتایا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بھی بیان کی ہے کہ اب انہوں نے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے.